42 سال ہو گئے آپ کو کام کرتے ہوئے اور لگتے آپ 40 کے ماشاءاللہ. یہ آپ کی محبت ہے، لیکن میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں 5 برس کا تھا جب میں نے کام شروع کیا، اس لیے کہ میرا پہلا جو پلے ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں، تقریباً لوگ جانتے ہیں کہ میں نے ٹیلی ویژن پہ کب سے سٹارٹ کیا. تو جہاں تک 40-42 دکھنے کا جواب ہے وہ تو یہی ہے کہ جیسے آپ کے پروگرام کا نام ہے زبردست، جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی نیت زبردست ہونی چاہیے. واہ. آپ میں خلوص اور محبت کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت رہے آپ پر، تو بس سب ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اچھا ہے. تو فیل آپ 40 کا ہی کرتے ہیں، ہے نا؟ دیکھیے ہر مرد جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ 40 کا فیل کرے، لیکن وہ غالباً میاں صاحب کا ہے نا جی کہ کوئی کہندا پیڑے تے کوئی کہندا چک کے، سچی گل ہے محمد بخشا بچوں گئی ہے مک گئے. نہیں لیکن ماشاءاللہ وہ تو چلیے ہلکے پھلکے انداز میں بات ہو رہی تھی، لیکن آپ بہت فٹ ہیں ماشاءاللہ اپنی ایج کے حوالے سے، اور بہت یعنی کہ گریسفلی جسے کہتے ہیں نا ایج کر رہے ہیں. الحمدللہ سر، بس وہ کوشش کرتے ہیں سر کہ اچھے انداز سے ہی، جوانی بھی اچھے انداز سے گزار دی اللہ نے، اللہ کی کرم نوازی رہی. تو اب جو جس عمر میں ہم ہیں وہ بھی اللہ عزت آبرو سے اور ذرا خوبصورتی سے گزار دے، تو اس کی نوازش ہے انشاءاللہ. اچھا اردو میں تو نہیں ہے، وہ انگریزی کا جو محاورہ ہے 40 نوٹی، اس پہ آپ کا کوئی یقین ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے ہم تو 40 میں بڑے نوٹی تھے، ہم جھوٹ کیوں بولیں. ہم تو اگر 50 کے ساتھ بھی کچھ میچ کرتا ہو تو آپ وہ بھی کہہ سکتے ہیں. بس اب جواب دے گئے. سمندر سے لے کے ریزہ ریزہ تک، جی ٹھیک ہے نا، خاص طور پہ مجھے آخری آپ کا ریزہ ریزہ چکے یاد ہے نا. جی جی. پھر اس کے بعد یہ آپ ادھر چلے گئے زیادہ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر. جی جی جی. ٹھیک ہے نا. اس ساری اس میں سب سے زیادہ آپ کے دل کے قریب کون سا کریکٹر تھا؟ مجھے لگتا ہے سمندر. اچھا بالکل ابتدا وہ میرے لیے چونکہ ایک بہت بڑا بریکنگ پوائنٹ تھا، اس لیے کہ میرا پہلا اردو کا سیریل تھا وہ. ٹھیک ہے. اور وسیع صاحب یہ بات بتانی انتہائی ضروری ہے کہ وہ مجھے ملا کیسے. اچھا پلیز. ایکچولی وہ کیریکٹر میں نہیں کر رہا تھا، یعنی میں اس میں کاسٹ نہیں ہوا تھا. یاور حیات صاحب اس کے پروڈیوسر، اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، کتنے بڑے انسان تھے، ان پر تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. کیا تو مجھے کراچی جانا تھا، مجھے یاد ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر میں نے سنا ہے کہ وہ ڈرامہ ہونے لگا ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ میں اس میں ہوں، مجھے کاسٹ کیا گیا ہے اس میں. تو ان کا خاص انداز تھا بات کرنے کا. تو وہ کہنے لگا کہ نہیں جانی تہاڈا رول اجے تے نہیں گا، تسی آؤ گے کدھر 7ویں-8ویں ایپیسوڈ دے وچ تے تسی ایزی ہو کے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں گا. تو میں بڑا ڈپریس سا ہو گیا کہ یار 7ویں-8ویں ایپیسوڈ میں اس زمانے میں 13 ایپیسوڈ کا پلے ہوتا تھا. میں نے کہا 5 ایپیسوڈ کا کیریکٹر ہوگا. خیر کٹ ان شارٹ میں کراچی چلا گیا. تو میں آدم جی آڈیٹوریم میں ریہرسل کر رہا تھا. تو میرا نا خواہ یہ ہوا کہ میں نے کہا یار میں اپنے دفتر جا رہا ہوں. تو اس زمانے میں ہمارا ڈسٹریبیوشن آفس تھا کراچی میں وہاں پہنچا تو میرے چچا نے کہا کہ یار تم کدھر تھے؟ وہ گھر سے فون آیا ہوا ہے تو فون ملا لو. تو اس زمانے میں فون بڑی مشکل سے ملتا تھا، بعض اوقات بکنگ کرانی پڑتی تھی. جی وہ تو کال بک کروانی پڑتی تھی جی. 3 منٹ کی کال ہوتی تھی، گل بنن لگتی سی تو کال کٹ جاندی سی. وہ تو خیر ہن بھی چل رہا وے کہ گل بنن لگتی ہے تو کال کٹی جاندی ہے. بہت اچھے جی. ہن فرق صرف ایندا ہے کہ کٹن والے کچھ اور بہرحال اسی کوئی سیاست والے پاسے نہیں جا رہے، نہ ہی جانا چاہتے ہیں. اس بڑھاپے دے وچ گرمی اسی برداشت نہیں کر سکتے.
تو میں نے بڑی بہن سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ ٹی وی سے فون آیا تھا تو تم ٹی وی فون کر لو. تو اب ٹی وی کا نمبر تو اور مشکل سے ملتا تھا کیونکہ ایکسچینج میں آپ کو ملانا پڑتا تو بزی ہوتا تھا. وسیع بھائی میں نے کال ملائی ہے اور ٹھک کر کے نمبر ملا ہے, اور وہاں پہ ایک آپریٹر ہوتی تھی ریحانہ آپا, بہت پیار کرتی تھی ہم سے. تو انہوں نے کہا وہ بیٹے ہولڈ کرو تم 1 منٹ میں ملا رہی ہوں. تو اس نے یاور صاحب کے کمرے میں ملایا فون. تو ارشد تبسم مرحوم جو بعد میں ریزہ والے ڈائریکٹ کیا تھا, وہ اس وقت اسسٹنٹ تھے یاور صاحب کے. تو انہوں نے فون اٹھایا, انہوں نے کہا تو کتھے میں نے کہا میں کراچی. ہولڈ کر, فون نہ بند کری, ہولڈ تے رکھی. تو مجھے نا بھاگنے کی لٹرلی آواز آئی کہ جیسے کوئی بھاگا ہے, اور کوئی 4-5 منٹ میں یاور صاحب آ گئے. تو یاور صاحب نے کہا کہ جانی تسی آج جا سکتے ہو؟ تو میں نے کہا جی تسی دسو. نہیں کل ایک ریہرسل کرنی پے گی تے پرسوں ریکارڈنگ ہے. میں کہا سر تسی فرمایا سی کہ 7ویں ایپیسوڈ تو کام تیرا. نہیں تواڈے کولوں ہن اسی مین رول کروا رہے ہیں. اچھا تے تسی بس آ جاؤ, آ سکتے ہو, بس اینا دس دیو. تو میں نے کہا جی میری سمجھ میں نہ آئے کہ میں کیا کروں, پہنچوں گا کیسے, مطلب پلے بھی شروع ہونا تھا. تو میرے چچا نے کہا کہ تمہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. انہوں نے میرا ٹکٹ بک. چچا نے کہا یعنی کیفی صاحب نے؟ نہیں, چھوٹے چچا نے, شجاعت نے. انہوں نے کہا کہ تمہیں جانا چاہیے, اس طرح کی اپرچونٹی میں تمہیں مس نہیں کرنے دوں گا. انہوں نے میرا فٹافٹ سیٹ میری بک کروائی, مجھے بٹھایا جہاز میں, میں لاہور پہنچا. تو وہ اس ڈرامے کا سینٹرل کیریکٹر وہی تھا, یاسر نام تھا اس کا. تو کہانی کچھ یوں تھی کہ اگر 5 منٹ میں لیٹ ہو جاتا تو یاور صاحب ایک اور آرٹسٹ, ان کا نام میں نہیں لوں گا, انہیں لے کے جی ایم صاحب کے کمرے میں داخل ہونے لگے تھے فائنل کرنے کے لیے کہ ان سے کروانا پڑے گا. وہ صاحب آج تک آپ کو برا بھلا کہتے ہیں. نہیں, میری بڑی محبت ہے, اور ہم نے پھر بہت کام اکٹھے بھی کیا ہے. آپ ویسے سمجھ گئے ہیں کہ کون سے آرٹسٹ. میں نے تو بالکل ایسے ہی یوں کہہ لیجیے کہ ہو سکتا ہے کہتے ہوں. نہیں وہ ہاں اس وقت شاید کہتے ہوں, لیکن آپ لوگوں میں اس سلاٹ میں سلوک تھا آپس میں نا. جی اتنی کھینچا تانی نہیں تھی. جی ایسا تھا, لیکن کچھ اس دور میں بھی ایسا تھا کہ گروپس تو تھے, ہر کسی کا کوئی نہ کوئی, ہر پروڈیوسر کا کوئی نہ کوئی فیورٹ ایکٹر ہوتا تھا. بلکہ اس میں ایک بہت مزے کی بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا. ایک صاحب تھے ملک انوکھا. ہاں ملک صاحب, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, اور ان کا بڑا ورسٹائل کیا کہنے, اور جو بہترین جو انہوں نے کردار کی ان میں سے ایک وہ تھا جو جلالی صاحب نے کیا تھا, عطر شاہ خان صاحب کا لکھا ہوا تھا, بادب با ملاحظہ ہوشیار. جی 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 وہ تو ملک صاحب نے بڑا کمال شہزادے کا رول کیا تھا. ملک جو تھا نا جی, اس کو بے شمار زبانوں پہ عبور. اچھا یہ نہیں ہے, وہ بلوچی